سوچنے کا ایک پہلو اور یہ بھی ہے کہ دوستو یہ ساری کائنات ورکس آف گاڈ ہے، اللہ کا فعل ہے، اور یہ قرآن ورڈز آف گاڈ ہے، اللہ کا قول ہے۔ اور جب قول اور فعل کا تضاد ہم ایک ادنا سے ادنا انسان کے لیے بھی پسند نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اس کائنات کا خالق ہے اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو جائے؟ اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیر از نو کانٹراڈکشن بٹوین دی ورکس آف گاڈ اینڈ ورڈس آف گاڈ۔ تو کائنات اور قرآن ان دونوں میں گہری مماثلت ہے۔ اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے لیے آگ اور پانی کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ یہ تو ایک دوسرے کی تفہیم اور تشریح میں مدد کرتے ہیں، معاون ہوتے ہیں۔ اور خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تبھی تو قرآن میں 1000 سے زائد آیات ایسی ہیں جو مسلمہ سائنس کے اصولوں پر مبنی ہیں۔ ایسے موقع پر مجھے بے اختیار البرٹ آئن اسٹائن کا ایک جملہ یاد آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ یعنی سائنس مذہب کے بغیر لنگڑا اور اپاہج ہے، اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ساری خرابی، سارا فساد، نفرت، بربریت اور وحشت، یہی تو سبب ہے کہ آخر ہم نے مذہب اور سائنس کو ایک دوسرے کی ضد سمجھ لیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ جو شخص مذہبی ہے وہ سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا، اور جو سائنٹسٹ ہے وہ مذہبی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کا اثر ہے کہ لگ بھگ سارے مذہبی حضرات مذہب کا گہرا علم رکھنے کے باوجود ادھورے ہیں، کیونکہ وہ سائنس کا علم نہیں رکھتے۔ اور لگ بھگ سارے کے سارے ہی سائنٹسٹ مذہب کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ خدا بیزار اور مذہب بیزار ہے، بلکہ ملحد اور زندیق۔ مذہب اور سائنس کی یہ تفریق آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں پرانی دہشت انگیز اور عبرت انگیز چرچ کے پادریوں کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ یہ تاریخ نہایت دردناک اور وحشتناک ہے جو کلیسا کے ذمہ داروں اور سائنسی ذہن رکھنے والوں کے درمیان واقع ہوئی۔ یہ تاریخ لاکھوں انسانوں کے خون نہب سے لالہزار ہے، اور آج تک اس سے خون رس رہا ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سمجھا جائے، اور مذہب اور سائنس کے درمیان حائل اس خلیج کو پاٹ دیا جائے، تاکہ اللہ کا کلام قرآن مجید اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ اور پوری ہدایات کے ساتھ سارے انسانوں کی ضرورت بن سکے، اور دلوں کی آگ اور نفرت ختم ہو کر ہمدردی اور محبت میں تبدیل ہو جائے۔